نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقبه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزارے تو پھر آپ نے شعیب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں باپ سے ملاؤں، مصر جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو بڑی بیٹی تھی جس کا نام صفورہ تھا، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور یہاں قرآن ہمیں یہ بات بھی بتاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود دیا کہ تم 10 سال یا 8 سال رہو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جی کہ بچی کا رشتہ ہوتا ہے تو کہتے جی ہم خود تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو خود بھی بات کر سکتے۔ اب شعیب علیہ السلام نے خود بات کی، اچھا رشتہ مل رہا ہے اور ہم شرم کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں وہ آئیں گے، وہ نہ آئے تو رشتہ خراب ہو جائے گا۔ تو خود بھی بندہ بات، قرآن بتاتا ہے شعیب علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے فضول کی غیرت لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کہ نہیں ہم تو نہیں کریں، تو اس کے خلاف۔ تو اچھا رشتہ ہو تو بندہ بات کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، آپ واپس جائیں۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، کچھ چیزیں بھی دی شعیب علیہ السلام نے، کچھ بکریاں دی، کچھ اور جو اس وقت کے پیسے شیسے بنتے تھے وہ بھی دیے۔ تو آپ چلے، ساتھ ایک خادم بھی دیا۔ اب پیدل راستہ ہے، چلتے 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 رات ہو گئی۔ تو جب رات ہو گئی تو رات ٹھنڈی تھی آج کل کی موسم کی طرح، ساتھ بیوی بیمار بھی ہے۔ اب رات کو راستہ بھی بھول گئے۔ تو راستے جب انسان ہوتا ہے تو راستہ بھولتا ہے، راستہ تو اللہ نہیں بھولتا جو ہمارا مالک اور خالق ہے۔ تو پیغمبر بھی راستہ بھول سکتے ہیں، راستہ بھول گئے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی، ایک درخت سے آگ نکل رہی، دور سے تو آگ نظر آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہ آگ نظر آ رہی ہے میں وہاں جاؤں، وہاں کوئی بندے بھی ساتھ ہوں گے، راستہ بھی پوچھ لیں گے، کوئی خبر بھی لے آئیں گے، اور نہیں تو آگ لے آئیں گے تاکہ تم اس کو جلائیں گے، تاکہ تم گرم ہو جاؤ، سیکھ لو اس کو۔
تو جب وہاں گئے تو وہاں تو ماجرا ہی اور تھا، وہاں تو درخت سے آگ نکل رہی ہے لیکن آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کا نور تھا۔ سرسبز درخت سے آگ کیسے نکل سکتی؟ تو وہ اصل میں اس درخت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی۔ کوہ طور یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات ہوئی۔ تو اللہ پاک اس کو اس طرح فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ ان کے ساتھ ٹائم کو مکمل کیا، پورا کیا شعیب علیہ السلام کے ساتھ، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور چلے اپنے گھر والی کے ساتھ، آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، ایک طرف انہوں نے آگ دیکھی، قَالَ لِأَهْلِهِ، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا امکثوا انی آنست نارا، تم یہاں ٹھہرو اور مجھے کوئی آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، قریب ہے شاید کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، او جذبۃ من النار، یا آگ کا کوئی شعلہ لے کر آؤں، یا کوئی خبر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی شعلہ لے کر آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو سیکھو اور کچھ گرمی حاصل ہو۔ تو فرمایا فلما اتاہا نودیا، جب آئے وہاں درخت کے قریب آواز آئی، فلما اتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں طرف سے، دائیں طرف سے آواز آئی، فی البقعۃ المبارکۃ، ایک مبارک خطے کی طرف سے، من الشجرۃ، جو کہ درخت سے وہ آواز آ رہی تھی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہوں، انی انا اللہ رب العالمین۔ اور سورۃ طٰہٰ میں یہ گزر چکا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ اپنے جوتوں کو اتار دو، یہ بہت برکت والی جگہ ہے، مبارک جگہ ہے۔ تو مبارک جگہ ہو، مقدس جگہ ہو، تو کئی لوگ جو ہے نا وہ احترام نہیں کرتے، فرمایا احترام کرو، جوتے اتار دو۔ تو جوتے اتارے اور پھر کہا کہ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تو اللہ ہوں جو رب العالمین ہوں۔ یہ بات چیت ہوئی، پھر اللہ نے آپ کو نشانیاں دی دو فرعون کے پاس جانے کے لیے۔ وہ نشانیاں کیا تھی اس کا ذکر ہوتا ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنے لاٹھی کو ڈالیں، فَلَمَّا رَآهَا، جب لاٹھی ڈالی اور دیکھا، تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، وہ حرکت کرنے لگی گویا کہ وہ سانپ ہے۔ یہاں جان ہے، اور آگے سورۃ شعراء میں ثعبان مبین ہے، ثعبان اور جان۔ ثعبان یہاں پر یہ پتلا سانپ بنا تھا، اور جب فرعون کے سامنے ڈالا تو پھر اژدہا بنا۔ دو قسم کے سانپ، ایک پتلا، یہاں جب ڈالا تو سانپ پتلا بنا، اور وہاں جب ڈالا تو اژدہا، وہاں ثعبان مبین۔ فلما رآہا تہتز، جب ڈالا تو دیکھا کہ وہ تو ہل رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ تو سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ جو ڈر ہے نا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، لازمی بات ہے، انسان ہے، تو یہ ڈر جو ہے یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے کہ اس میں تو جان ہی نہیں ہے، اس میں ایمان ہی ہے، ڈر گیا۔ انسان لازماً ڈرتا ہے، یہ ایک طبیعت کے اندر ایک خوف جو ہوتا ہے وہ انسان کے، یہ ایمان کے اور اسلام کے خلاف نہیں ہے کہ ڈر گیا تو بس ہو اس کے اندر وہ ایمان نہیں۔ ایمان اپنی جگہ ہے، لیکن انسان شیر سامنے آ جائے تو ڈرے گا، کتا آ جائے تو
ڈرے گا، سانپ آ جائے تو ڈرے گا۔ تو یہ اس انسان کے اندر جو اس کی طبیعت کے اندر جو ڈر ہے نا وہ ڈرتا، ایمان کے خلاف نہیں تھا۔ فرمائے تہتز کانہا جان ولا مدبرا، مڑے پیچھے، ولم یعقب پیچھے نہیں دے گا، بھاگے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر آواز آئی یا موسیٰ، اے موسیٰ اقبل، آگے بڑھو، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، آپ امن سے ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے اس کو سانپ بنایا۔ تو یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ، یہ بات یاد رکھیں، عقیدے میں رکھیں کہ معجزہ حق ہے، کرامت بھی حق ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر نبی کا اپنا فعل ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میں نے ڈالا ہے، میں نے سانپ بنایا ہے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ڈرے اس لیے کہ سانپ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو معجزہ حق ہے، لیکن ہوتا کس کے ہاتھ پہ ہے؟ نبی کے ہاتھ۔ اور کرامت انہونی ہو گئی، کسی بزرگ نے کوئی بات کہی اور بات ہو گئی، وہ بھی حق ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں، کسی بزرگ کے طرف سے ہو گیا۔ لیکن دونوں باتیں یاد رکھیں کہ معجزہ بھی ہر وقت نہیں ہوتا، اور کرامت بھی ہر وقت۔ کسی بزرگ سے کوئی دعا قبول ہو گئی، کوئی کام ہو گیا، کسی کو بچہ مل گیا، کسی کا کاروبار ٹھیک ہو گیا، تو لوگوں کی لین لگ گئی۔ اب کبھی کسی ایک وقت ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ معجزہ تھا، ہر وقت تو نہیں تھا۔ تو کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ فرمائشیں کی کہ آپ یہ کر دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، لیکن ہوتا کس کے طرف سے؟ اللہ کے طرف سے۔ کرامت بھی حق ہے، لیکن وہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہو گیا تو ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ روز روز وہاں پہنچیں اور جی آج پھر کر کے دکھاؤ جو پہلے آپ نے کیا تھا۔ تو معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کرامت یہ کرامت ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آپ آگے آؤ، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، آپ جو ہے امن سے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اور اپنا ہاتھ یہاں اپنے اس میں ڈالو، اور جب نکالو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن یہ بیماری نہیں ہوگی، یہ معجزہ ہوگا۔ ایک تو ہے کہ سفید ہاتھ ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے، بیماری نہیں فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور پھر جب ڈر ہو تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے سینے سے ملا لو۔ تو فرمایا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دو معجزے لے کر فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ۔ یہ دو معجزے کون سے؟ ایک لاٹھی کا، اور دوسرا ید بیضا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ید بیضا، یعنی سفید ہاتھ۔ فرمایا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ قوم جو ہے وہ فاسق قوم ہے، وہ سرکش ہیں، فاسق ہیں، راستے سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ لائن سے ہٹا ہوا ہو، جو دین سے ہٹا ہوا ہو، جو غلط راستے پر، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فاسق۔ جو شریعت کے خلاف چلتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے، جو بھی ہو، اینی ون۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اذان ہے یا جو نماز ہے یا جو اقامت ہے، یہ باشرہ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ نماز بھی باشرہ لوگ پڑھیں، ہر ایک آگے ہو گیا، بس شروع ہو گیا، باشرہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اذان بھی وہ کہے جو کہ باشرہ ہو، اقامت بھی وہ کہے
تو یہ اسلام کا حکم ہے، کسی کی ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہے کہ بھئی مجھے کیوں نہیں چھوڑا، میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں۔ بھئی تم اپنے آپ کو اس میں ڈالو تو کرو، اگر اپنے آپ کو ڈال نہیں سکتے ہو تو اسلام پہ یا مسئلے پہ تو الزام نہ لگاؤ نا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیا گیا۔ تو کام یہ نہیں ہے، حکم ہے کہ باشرہ ہو جاؤ، اسلام کے مطابق آ جاؤ، شکل و صورت بناؤ تو پھر کرو۔ تو فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا، آگے پھر کیا بات چیت ہوئی انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔